من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. درود پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. اے خدا، فاطمۃ الزہرا پر اور جناب رسالت مآب ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر اپنی بے بہا رحمتوں کو نازل فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس قدر اور اتنی زیادہ رحمتیں نازل فرما کہ جس کا احاطہ فقط و فقط تیرا علم کر سکے. اتنی رحمتیں نازل فرما کہ جس کا شمار صرف تیری رحمتیں لامتناہیہ، یعنی خدا کی وہ رحمت کے جو بے شمار ہے وہ شمار کر سکے. گویا بے شمار رحمتیں نازل فرما.
وَأَحْصَى بِهِ کتابک، کہ جس کا احاطہ یا جس کا احصاء، جس کو شمار وہ کر سکے کہ جو تیری کتاب ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس زمین پر اہل بیت گرامی قدر علیہم السلام کو چنا اپنے مخصوص بندوں کے طور پر، اور جو فریضہ ہدایت بندگان خدا ہے وہ ان ہستیوں کے سپرد کیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا کی سب سے محبوب ترین خلقت ہے، سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو سب سے بہترین مخلوق ہیں اس ساری کی ساری خلقت خدا میں، یہ وہی کہتے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے، اور زبان وحی ترجمان سرکار دو عالم، ان کی زبان اقدس سے نہ جانے کتنی ایسی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جن میں بیان یہ ملتا ہے کہ دیکھو، خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہیں چنا، وہ یہی ہیں، اور خود مسجد نبوی کے اندر ان کے نام لے کر اعلان بھی کر دیا کہ میرے جانشین میرے بعد 12 ہوں گے، اور مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک کے نام، اسامہ گرامی کو ذکر فرما دیا ختمی مرتبہ۔ بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض، سب سے پہلے تو یہ بیان سن لیجئے کہ جو درود ہم پہلے دن سے تقریباً روز کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جائے ابتدائے مجلس میں، یعنی اپنی اس مجلس کا آغاز اس درود اور اس صلوات سے کیا جائے کہ جو جناب سیدہ پر بھیجا جا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس درود کے پڑھنے، اس درود کے بھیجنے کا اور اس صلوات کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ اے فاطمہ، اب آپ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا، کہ اے خدا جناب سیدہ پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر رحمت نازل فرما، یعنی کہ جو درود بھیجنا ہے وہ یہی ہے کہ ان ذوات مقدسات پر کہ جن کا ذکر اس درود کے اندر ہے، خدا سے دعا کی جا رہی ہے، خود دعا کی حیثیت رکھتا ہے یہ جملہ، کہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تو یہ جو رحمتیں نازل کرنا ہے، یہ جو درود بھیجنا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، جو بھی تم پر درود بھیجے، غفر اللہ کہ خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، کہ وہ شخص کہ جو تم پر اے فاطمہ درود بھیجے، خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے قرار دے گا، اس کے مقام کو قرار دے گا میرے ساتھ جنت میں، جہاں پر بھی میں ہوں، جہاں پر بھی میں موجود ہوں۔ یعنی کہ ختمی مرتبہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اگر کوئی میرا جانشین بننا چاہتا ہے، وہاں پر کہ جہاں پر میں موجود ہوں وہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجے۔ اور عموماً زیادہ تر ابتدا سے، بچپن سے ہم سب نے یہ جملہ بہت سنا کہ محبت اہل بیت سب سے بڑی دولت انسان کے پاس اگر کوئی ہو سکتی تو وہ محبت اہل بیت ہے۔ ایک شخص آتا ہے اپنے فقر کی شکایت لے کر، امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ تمہارے پاس اہل بیت کی محبت موجود نہیں ہے؟ یا کہیں پر انداز یہ ملتا ہے کہ دنیا کا جو سونا چاندی ہے وہ لے لو، بس یہ جو تمہارے پاس محبت ہے یہ ہمیں دے دو۔ کہا کہ مولا یہ تو میری شے ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا، یہ تو بہت قیمتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔
تو جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی شے تیرے پاس موجود ہے تو پھر تو غریب اور مسکین اور فقیر رہا کہاں؟ مگر فرق کیا ہے؟ فرق کہاں پر آتا ہے کہ آیا ہم اس محبت کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، خود اس محبت کی اہمیت ہماری نگاہوں میں کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی نے امام معصوم علیہ السلام سے آ کر یہ سوال کر لیا کہ اے خدا کے رسول کے بیٹے، صادق آل محمد سے سوال ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سوال یہ ہوا، کب سوال ہوا؟ جب خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یا اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ، 5 چیزیں۔ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ 5 وہ چیزیں کہ جو اسلام کی بنیادی اشیاء ہیں، بنیادی چیزیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، یہ اپنا رسول اللہ، اب وہ جو سوال کے جو ابتدا میں آپ سے عرض کیا، یہ اپنا رسول اللہ ان 5 چیزوں میں سے سب سے زیادہ اہم کیا نماز ہے؟ جواب آیا نہیں، حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ قیامت کے دن جس بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ۔ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، کہ اگر انسان کی نمازیں قبول ہو گئیں تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نمازیں رد ہو گئیں تو دیگر سارے اعمال رد ہو گئے۔ مگر سوال تو یہی ہے نا کہ نماز کی قبولیت کا معیار بھی تو بتاؤ۔ اور فرق ہے نماز میں اور ولایت میں۔ نماز اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ نماز جس فہرست کا حصہ ہے اس کا نام ہے فروع دین، اور ولایت جس فہرست کا حصہ ہے اس کا نام ہے اصول دین۔ اور یہ بات بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اصول دین 5، فروع دین۔ یہ اور بات ہے کہ کیا آیا اس میں کوئی مزید گنجائش ہے یا نہیں، لیکن خود اصول دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فروع دین سے زیادہ ضروری اور زیادہ اہم۔ اگر فروع دین کو فقہ کی ٹرمینالوجی کے ذریعے سے پہچنوایا جاتا ہے تو پھر اصول دین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عقائد اور کلام کی منزل ہے کہ جو فقہ اکبر ہے۔ جو علوم حوزہ علمیہ سے ذرا سی وابستگی رکھتے ہیں اور انسیت رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، کیا نماز، وہ آنے والا صحابی امام صادق علیہ السلام سے یہی سوال کر رہا ہے کہ مولا آیا نماز ان 5 چیزوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے؟ کہا نہیں۔ روزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ کہا نہیں۔ یہ دیکھیے کلاسیفیکیشن کرنے کے بعد امام صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پورے اسلام میں 5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر پورے اسلام سے کمپیر کرو گے تو ان تمام اراکین اور تمام احکام کے سامنے یہ 5 چیزیں سب سے زیادہ اہم، اور ان 5 چیزوں میں سے بھی سب سے زیادہ اہم ولایت ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب سے زیادہ اہم ولایتنا اہل البیت یا ولایتنا اہل البیت، کہ وہ چیز کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے ان 5 چیزوں میں سے وہ ہماری اہل بیت کی ولایت ہے، محبت ہے۔ سوال ہو گیا آقا کیوں، آخر کیوں ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو اہل بیت کے سامنے بیٹھا ہو اور زانو ادب طے کر کے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہو اور اس انداز سے سوال کر رہا ہو، وہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہو سکتا، اور امام علیہ السلام اسے اس قابل سمجھتے ہیں، اسی لیے اسے جواب دیتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں آپ سنتے ہی رہتے ممبر سے،
لیکن جب اس نے سوال کیا آقا اگر ایسا ہے تو پھر کیوں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ جب تو سفر میں جاتا ہے تو نماز پوری پڑھتا ہے کہ قصر؟ اور یہ بتا کہ جب تو حالت سفر میں ہوتا ہے تو کیا تیرے لیے روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے یا روزے کی اس تکلیف کو تجھ سے اٹھا لیا جاتا ہے وقتی طور پر اور تجھے بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے؟ متوجہ ہے نا عزیزو؟ کیا جب تو سفر میں ہوتا ہے تو نماز پوری پڑھتا ہے یا قصر؟ کہا آقا قصر پڑھتا ہوں. کہا دیکھ نماز میں، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر کہیں پر رخصت ہے، گنجائش ہے. 4 کی 2 پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفر میں ہے نا اس لیے. نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں گنجائش موجود ہے خدا کی جانب سے. روزہ حالت سفر میں ساقط ہو جاتا ہے وقتی طور پر، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوتی ہے. زکوٰۃ فقط و فقط صاحب نصاب جس کا پورا ہو جائے اس پر واجب ہے. حج فقط اسی پر واجب ہوتا ہے کہ جو مستطیع حج ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے. مگر ہم اہل بیت کی ولایت وہ عبادت ہے اور وہ رکن ہے اسلام کا کہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، صاحب استطاعت ہو یا غیر استطاعت ہو، کیسا بھی شخص ہو، ہماری ولایت اس پر سے ساقط نہیں ہے. ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ہماری ولایت اس پر سے خدا نے ساقط کسی بھی حال میں ہو، اس میں گنجائش نہیں ہے. اور آپ ولایت کے معنی کو اگر آپ مزید ان ڈیپتھ سٹڈی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ولایت کے معنی نکالیں، پہلے آپ ڈکشنری میننگز نکالیں جنہیں لغوی معنی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اصطلاحی معنی نکالیں کہ جو علماء کرام جن علوم کو ڈسکس کیا کرتے ہیں اور ان علوم کے اندر خاص ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان ٹرمینالوجیز کو اصطلاحات کہا جاتا ہے، علم کلام کی اصطلاح ہو یا علم فقہ کی. تو پھر آپ ایک مرحلے پر پہنچیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ولایت کے معنی اختیار کے بھی ہیں، اتھارٹی کے معنی ہیں. ولایت کے معنی محبت کے بھی ہیں، ولایت کے معنی اتھارٹی کے بھی ہیں، پاور کے بھی ہیں. یہ وہ افراد ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی وہ برگزیدہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے بہت سارے اختیارات عطا کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ کار ہدایت خلق خدا کو انجام دے سکیں. علم لدنی خدا تعالیٰ نے ان زوات مقدسات کو دیا، اور جو نظام کائنات کے اندر تبدیلیاں جہاں پر ضرورت ہو اس کا اختیار دیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا، رزق بانٹنے کا اختیار دیا. بلکہ یہاں تک کہا، زیارت جامعہ کا جملہ ہے اذا اراد اللہ بدأ بکم، جب خدا ارادہ کرتا ہے تو آپ کے دروازے سے شروع ہوتا ہے. ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، جب خدا کسی کی تقدیر لکھنا شروع کرتا ہے، جو اسے دینا چاہتا ہے پہلے آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ کے دروازے سے اس پر پہنچتا ہے، اس تک پہنچتا ہے جس تک بھی پہنچتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے کہ ان کی محبت کا دل میں رکھنا بھی دل کو نورانی کرنے کے برابر ہو رہا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہے عزیزو. یہ وہ افراد تھے آج جن کی محبت کو واجب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ. وہ افراد وہ ہیں کہ کل انہوں نے اپنی محبتوں کو بھلا دیا تھا، قربان کر دیا تھا. آج جس علی کا ذکر کرنا عبادت قرار دیا جا رہا ہے، اور ذکر و علی عبادہ کہہ کر انسان جب بھی علی علی کرتا ہے ثواب اس کے نامہ اعمال میں عبادت خدا کا لکھا جاتا رہتا ہے. تو یہ یوں ہی نہیں ہے. 25 سال تک علی خاموش مدینہ منورہ کے اندر خاموش بیٹھ گئے تاکہ دین اسلام کے انتشار کا سبب نہ بنے، دین اسلام پر کوئی حرف نہ آئے. لوگ علی کو سلام کرتے ہیں، کریں نہ کرتے ہیں نہ کریں. علی نے اپنی شہرت کو، اپنے ذکر کو، اپنے اعتبار سے اپنے نام کو بھلا دیا. آج علی کے نام کو خدا نے اتنا بلند کر دیا کہ جو علی کا نام صرف علی 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 کرتا جائے گا اس کے نام اعمال میں عبادت الہی کا ثواب لکھا جاتا ہے. قربانیاں ہیں اہل بیت کی اس کے پیچھے. ہم نے کیا سمجھا ہوا؟ اتنا آسان ہے ڈنر ٹیبل پر، لنچ ٹیبل پر باتیں کر لینا اسلام کے حوالے سے، بڑی بڑی باتیں بہت آسان ہے.
اور کر کر دکھانا، خانہ وادے کا خانہ وادہ لٹا دینا راہ خدا میں، کوئی حسین ابن علی سے سیکھے۔ بس یہی کہہ کر اپنے گھر سے نکل گئے کہ میرے نانا کا دین خطرے میں، محمد مصطفیٰ کی نبوت، خدا کی وحدانیت کو خطرہ ہے، مجھے بچانا ہے، یہ میرا فرض ہے، اور اس کے لیے اگر اولاد دینا پڑے گی حسین اولاد دے گا، دوست جائیں گے، دوست کام آ جائیں، ماؤں بہنوں کی ردائیں دینا پڑتی ہیں، حسین ماؤں بہنوں کی ردائیں دے دے گا، لیکن دین اسلام بچ جانا چاہیے۔ حق تو یہ تھا کہ کوئی حسین کے بیٹے کو، جوان کو شہید نہ کرتا، میں منزل مصائب سے بہت دور ہوں، مگر یہ قربانی ہے کہ جس کا صدقہ آج یہ ہے کہ ہم اس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، وہ اہل بیت کہ جنہیں کبھی بھی یہ فکر نہیں رہی کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آج ان کے ذکر کو خدا نے اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کے سامنے حدیثیں ہیں کافی دنوں سے، بلکہ کچھ ایام گزرے ہیں، آج ہمارا یہ سلسلہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوا، اور آپ وہ احادیث کے جو جناب سیدہ کے اعتبار سے سنتے چلے گئے، اور وہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مناسبتوں سے ہونے والی مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ بات بیان کی گئی کیونکہ کبھی کبھار یہ سوال آ جاتا ہے کہ آخر کیوں نعوذ باللہ من ذالک ایسی عقل سے بالا تر باتیں سمجھا رہے ہو یا بیان کر رہے ہو کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری اور آپ کی عقل، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ان شخصیات کو کہ جو ہم جیسی نہیں ہیں ان کو ہم خود سے کمپیر کرنے کی کوشش کریں؟ یہ احادیث وہی تو بیان کر رہی ہے کہ کبھی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ علی سمجھ نہیں آ سکتا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یا علی، یا علی، تجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے پہچانا، یا رسول خدا نے پہچانا، نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں۔ اسی لیے کہ تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، ذات علی بڑی ہے، کہیں اور یہ تقریر اور یہ محفل اور یہ مجلس کہیں اور کا رخ نہ کر لے، میں فوراً سے واپس آ جاؤں اپنی بات پر۔ ولایت کو اہمیت دی جا رہی ہے اور بیان کیا گیا امام ششم علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر، اور خود یہ محبت اگر انسان کے پاس ہو تو یہ اس بات پر انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو تم ماننے والے کس کے ہو، علی کے ماننے والے ہو، دیکھو ذرا علی نماز کیسے پڑھتے تھے، سب سے پہلے علی کے فضائل سنو، مناقب سنو، محبت علی مناقب کے اندر خدا تعالیٰ نے، دیکھیے قرآن کریم بھی عربی زبان میں لکھی ہوئی کچھ عبارتیں، اور ہمارے پاس بہت ساری دنیا کی ایسی کتابیں ہیں کہ جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن جو عبارت قرآن کریم کی ہے اس عبارت کو آپ عام عربی زبان میں لکھی جانے والی کتابوں کی عبارت کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو عام عبارتیں ہیں ہے تو وہ بھی عربی زبان میں، مگر وہ معجزہ نہیں ہے۔ بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں عزیزوں؟ وہ کہ جو عام عربی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا اس میں جو لٹریچر ہے وہ معجزہ تو نہیں، مگر قرآن کریم کی آیتیں معجزہ ہیں۔ پڑھو دل کا نور بڑھے گا، دیکھو آنکھوں کا نور بڑھے گا، زبان ہر وقت ذکر الہی کے اندر مشغول رہے گی، ثواب لکھا جاتا رہے گا، لیکن عام کتابوں کے حوالے سے تو یہ بات نہیں ہے۔ اسی انداز سے یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کے ذکر میں خدا نے معجزاتی طور پر یہ اثر ودیت کیا ہے، رکھا ہے کہ فقط ان کا نام لے کر ایک محفل کو برپا کر دو گے تو جیسا کہ کل آپ نے سنا اندہ ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر بھی ہوتا ہے جس محفل میں ہوتا ہے تو اس محفل میں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی خاص شخصیت ہے کہ جس کے ذکر میں بھی، جن کے ذکر میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب آپ ان کا ذکر سنیں گے تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی ان کی۔ مثال ہے ہمارے پاس جناب یوسف کی، ابھی فقط نام یوسف سنا تھا، دل میں بے قراری پیدا ہو گئی ان خواتین کی،
اور جیسے ہی جناب یوسف سامنے آئے ہیں تو وہ ہاتھ کے جو وہ چھریاں کے جو پھلوں پر چل رہی تھیں وہ خود اپنی انگلیوں پر چلانا شروع کر دی. اتنی بے خبری, اتنا محو ہو گئے. مگر جب اسی زلیخا نے کہ جو عاشق ہو گئی تھی یوسف کی, جب محمد مصطفیٰ کا نام سنا تو ایک مرتبہ سجدے میں گر گئیں. کہا نہیں معلوم کہ جس محمد کا نام آپ نے لیا ہے اے یوسف, اس نام میں کیا ایسا اثر ہے کہ آپ کے عشق میرے دل میں کم ہو رہا ہے, ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. خدا تعالیٰ نے ان کے ناموں میں, ان کی ذوات میں وہ تاثیر کو رکھا, اور ان کے ذکر میں بھی اس تاثیر کو رکھا, اور ان کے مناقب اور فضائل میں بھی اس تاثیر کو رکھا. اب آپ ذکر سماعت فرمائیے. ختمی مرتبہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے مولا کائنات کے ساتھ جناب جبریل تشریف لے کر آتے ہیں, اور جب جناب جبریل آئے ہیں تو رسول اکرم نے سوال کیا, اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. جناب جبریل کی ایج کے بارے میں ختمی مرتبہ نے سوال کیا خود جناب جبریل سے, تمہاری کیا عمر ہے اے ملک مقرب, اے امین بھائی خدا, اے جبریل امین. جناب جبریل نے جواب دیا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں اس اعتبار سے تو دقت کے ساتھ اپنی عمر نہیں جانتا ہوں, مگر میں نے ایک حساب رکھا ہے اپنی عمر کو یاد رکھنے کے لیے یا اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اور وہ حساب کس انداز سے؟ یا رسول اللہ, عرش پر ہر 4000 سال میں ایک مرتبہ ایک خاص نور طلوع ہوا کرتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اس نور کو 4000 مرتبہ دیکھا. ساتھ ساتھ رہیے گا, 4000 سال میں ایک مرتبہ وہ نور طلوع ہوتا تھا, اور 4000 مرتبہ اس نور کو دیکھا. اچھا کس عالم میں دیکھا تھا اس نور کو پہلی مرتبہ جب دیکھا؟ اب دیکھیے کتنا اسپیسیفائی کر کے سوال کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ہم جو پوچھ رہے ہیں استفہام کے لیے نہیں, بلکہ جبریل کے زبان سے ادا کروا رہے ہیں تم تک پہنچانے کے لیے, تاکہ تم تک یہ علم منتقل ہو جائے. اگر یہ کنورزیشنز ہی نہ ہو تو جبریل کا علم جبریل کے سینے میں رہے, محمد مصطفیٰ کا علم محمد مصطفیٰ کے سینے میں رہے. ان کنورزیشنز کے ذریعے سے وہ علم باہر آتا ہے, اور ایک کنورزیشن بن جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے, وہ نقل ہوتے ہوتے 1400 سال بعد ہم تک پہنچی. اچھا 4000 بار دیکھا تو کس کیفیت میں تھا وہ نور جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا؟ یا رسول اللہ جب خدا نے میرے نور کو پیدا کیا, ملائکہ نور ہے, نورانی مخلوق ہے, جب خدا تعالیٰ نے مجھے خلق کیا, میرے نور کو پیدا کیا, تو اس کے بعد مجھے خلق کرنے کے بعد مجھ سے خدا متعال نے ایک سوال کیا, من انا و من انت, میں کون ہوں اور تو کون ہے. جناب جبریل کو خدا تعالیٰ نے, اب یہ میں اپنی زبان میں اور اپنے لہجے میں اور اپنے مفہوم میں اور اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے گویا جبریل امین کو مشکل میں ڈالا تاکہ حلال مشکل کے در پر جا کر کھڑے ہو جائے. اور جناب جبریل نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ جب یہ سوال سنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں رب العزت کو. یہ بہار الانوار کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جواب میں ارشاد یہ فرمایا, اب جب جناب جبریل اور رسول خدا کی بات ہو رہی ہے, کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ سوال جو خدا نے سوال کیا ہے کہ من انا و من انت, میں کون اور تو کون, یعنی کہ میرا تعارف بھی کر اور اپنا تعارف بھی مجھ سے کروا. اتنے میں نے دیکھا کہ بلند مقام پر ایک نور ہے, اور یہ وہی نور. اس نور کی طرف جب میں نے دیکھا تو اس نور نے مجھ سے کلام کیا, اور کلام یہ تھا کہ کہہ دو کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل, تو رب جلیل ہے اور تیرا اسم بھی جلیل ہے, تیرا نام بھی جلیل. وَأَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ وَاسْمِي جبرائیل,
اور میں تیرا ایک ذلیل، ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ اور جب میں نے یہ الفاظ خدا تعالیٰ سے بیان فرمائے تو اسی نور سے سن کر بیان فرمائے کہ جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد، یعنی خلق ہو جانے کے بعد، سب سے پہلے مجھے درس توحید عطا کیا۔ یعنی جبریل کو بھی اگر کوئی توحید کا درس پڑھا رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب۔ تو عزیزان محترم، ابھی روایت یہاں پر مکمل نہیں ہوئی۔ جناب جبریل تشریف فرما تھے، رسول اکرم موجود تھے، مولا کائنات بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ خود رسول اکرم نے امیر ممکنات علیہ السلام کے امامہ مبارک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، امامے کو پیشانی کی جانب سے تھوڑا سا بلند کیا۔ جیسے ہی بلند کیا تو ایک نور تھا کہ جو جگمگانے لگا۔ جناب جبریل دیکھ کر تعجب کے ساتھ کہنے لگے، ھذا واللہ تلک النور، یہی وہ نور ہے کہ جسے میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بلند سا آواز سے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہی وہ نور ہے کہ جس سے میں نے دیکھا اور جس نے مجھے، اب یہ میں بیان کر رہا ہوں اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے اس مطلب سے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس سے میں نے توحید کا درس سیکھا، اور یہ بات مسلم ہے کہ نہج البلاغہ جا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ سے بہتر توحید اور کہیں پر نہیں سمجھائی گئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جو یہ فرمان ہے کہ اگر سارے حجابوں کو بھی ہٹا دیا جائے لم یزدد تو یقین، تو میرا کوئی یقین کا مرحلہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں یقین کے کمال تک پہنچ چکا ہوں، حجاب ہٹ چکے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، بہت سی مرتبہ اب بات ہماری جو ہوئی تھی اس پر آ جائیں کہ فضائل سے جو پیغام نکلتا ہے انسان کی اخلاقی تربیت کا اعتبار سے وہ بھی بیان ہونا ضروری، اور وہ یہ کہ علی کی محبت انسان کے عقیدہ توحید میں اضافہ تو کرتی ہے مگر شرک نہیں کروائے گی کبھی۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ علی خدا ہے، یہ علی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا جملہ، یہ کبھی بھی علی کو خوش نہیں کرے گا۔ یہ قطعاً عقائد اسلامیہ کے عین مخالف ہے۔ خود اپنی تلوار سے اس نصیری کو کہ جس نے علی کو خدا کہا تہہ تیغ کیا اور خود کاٹ کر اسے واصل جہنم کیا۔ مگر اگر یہ ایکسٹریم نہیں چلے گا تو وہ ایکسٹریم بھی نہیں چلے گا کہ خود علی کی واقعی جو فضیلت ہے، جو حق ہے علی کا کہ جو رسول نے دیا، خدا نے دیا، بیان کیا، وہ بھی علی کو نہ دو۔ اس حق سے علی کو گرانے کی کوشش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن علی کی محبت وہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت وہ ہے کہ جو انسان کے اعضاء و جوارح کے اندر وہ فریکوینسی اور وہ طاقت اور پاور پیدا کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اپنے گرم بستر پر ٹھنڈی راتوں میں سو رہا ہو اور اذان فجر کی آواز کانوں میں پڑے تو پھر تو یہ سوچ کر اٹھ جائے گا کہ میں علی کا چاہنے والا۔ کل کو جب شہادت علی کی مجلس ہوگی اور میں جا کر اس بات پر روؤں گا کہ نماز فجر کے سجدے میں علی کے سر پر ضربت لگی، کیسا لگوں گا کہ میں خود فجر قضا کرنے والا، اور وہ علی کے جو خود اپنے قاتل کو بھی وقت فجر شانہ ہلا کر اٹھا رہے ہیں کہ جو مسجد میں سینے کے بل سو رہا تھا تلوار اپنے سینے کے نیچے چھپا کر۔ یعنی کہ علی کا قاتل تو وہ ہو کہ جس کے لیے بھی علی برداشت نہ کرے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو اور نماز نہ پڑھے اور اس کی نماز قضا ہو؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پھر زبان پر تو علی علی ہے مگر اس علی کے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے معنی یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور خود میں اس بات کا بھی خلاف ہوں اگر کوئی جملہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم علی علی کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے تو پھر علی علی بھی نہیں کرو، کسی فائدے کا نہیں ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ یہ تمہارا آج علی علی کرنا
اس بات کا سبب بنے گا کہ اگر آج تک تم مصلی عبادت پر نہیں آئے تھے، کل علی کے نام کے صدقے میں مصلی پہ کھڑے ہو کر 5 نمازیں پڑھا کرو گے۔ دیکھیے بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام کی آقا سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے، ثواب یہ ہے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اگلے گناہ بھی معاف۔ بڑا جملہ ہے۔ پچھلے گناہ کا معاف ہونا سمجھ میں آ گیا، آئندہ کے گناہوں کا معاف ہونا کیا سمجھ میں آیا؟ انسان نے جو گناہ گزشتہ زمانے میں کیے وہ تو معاف ہو جائیں گے، جو کہ سب سے کم ترین ثواب ہے زیارت آقا حسین علیہ السلام کا، لیکن آئندہ زمانے کے گناہوں کا معاف ہونا ایک جملے کے اندر سن لیجئے کہ جب آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کر چکا ہوگا، زیارت آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اسے اس انداز سے تبدیل کر دے گی کہ زمانہ آئندہ میں کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں۔ کیونکہ جس زری کو پکڑ کر، رو کر، جن رخساروں کو، جس پیشانی کو آقا حسین کی زری سے مس کر کے پلٹ کر آئے گا، جن ہاتھوں کو مس کیا ہوگا زری سے، جن ہاتھوں سے ماتم کیا ہوگا، جن آنکھوں سے حسین کے غم میں آنسو بہائے ہوں گے، ضرور خیال آئے گا کہ یہ میرا گناہ کرنا ان آنکھوں کو زیب نہیں دیتا کہ جو آنکھیں حسین کے غم میں آنسو بہائے وہی آنکھیں گناہ بھی کرے، جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ جائے وہی ہاتھ کسی کا حق چھیننے کے لیے اٹھ جائے۔ جن قدموں سے ایک ایک قدم پیدل چل کر حسین کی زیارت کے لیے اربعین کے موقع پر گیا تھا، ان قدموں سے چل چل کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں خدا راضی نہیں ہوتا، یہ ان قدموں کا، اب یہ قدم اتنے بھاری اور اتنے مہم اور اتنے بافضیلت ہو چکے ہیں، حسین کی راہ میں چل چکے ہیں، اب ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ حسین کی ذریعے سے یہ ہاتھ مس ہو چکے ہیں، اب ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ ان آنکھوں نے حسین کا روضہ دیکھ لیا، اب یہ کوئی حرام منظر نہیں دیکھیں گی۔ تو محبت انسان کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ حاجب نام کا ایک فارسی زبان کا شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور افسوس ہے کہ اب ہماری اردو زبان میں بھی اس قسم کے اشعار آنے لگے ہیں۔ میں پھر ایک بات بیان کر دوں، آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت انسان کو صراط مستقیم پر لے آنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت زبردست، دی بیسٹ ٹونک انسان کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آقا حسین کا ماتم، آقا علی کے فضائل، اور جب بات جناب سیدہ کی مصیبت کی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آپ نے وہ بیان سنا کہ 70 سال تک آنے میں ایک محب کو وقت لگ جائے گا، پھر بھی سیدہ دروازہ جنت پر کھڑی رہے گی کہ نہیں وہ میرا محب آ جائے۔ گناہگار تھا، کوئی مسئلہ نہیں، جہنم میں تھا، کچھ عرصہ آپ نے کیے کی سزا کاٹ رہا تھا، زہرا یہاں کھڑی رہ کر انتظار کرے۔ جس انسان کو جناب سیدہ کے سامنے حیا ہوگی وہ خود بخود اس جملے کے بعد گناہ کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، حاجب یہ کہتا ہے، حاجب اگر معاملہ حشر با علی، حاجب اگر معاملہ حشر با علی، من ضامنم کہ ہر چه بخواہی گناہ کن۔ حاجب، اے شاعر، حاجب اگر، جیسا کہ ایسا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، حشر کا معاملہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے، خدا نے رکھا، یہ اختیار دیا ہے کہ اے آقا علی، آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا روز جزا کے اندر حساب و کتاب کے بعد تقسیم کی منزل پر اختیار علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں خدا نے رکھا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جو گناہ کرتے ہو کرو۔ علی کی محبت ہوگی، علی سے کہہ دیں گے، من ضامنم کہ ہر چه بخواہی گناہ کن۔ اس رات سویا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے خواب میں آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اچھا شعر نہیں کہا تم نے،
پہلا مصرع تو بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا حق ہے، مگر یہ دوسرا مصرع کیا کہتا ہے؟ من ضامنم کی حشر ہر چب خواہی گناہ کن. اسے تو اس انداز سے تحریر کر دے. اس میں یہ تبدیلی تصحیح فرمائی مولا کائنات نے اس کے شعر کی. کہا کہ اسے اس انداز سے لکھ. حاجب اگر معاملہ حشر با علیست، شرمز رخ علی کن فکم تر گناہ کن. حاجب اگر علی کے ہاتھوں میں جہنم اور دوزخ کی تقسیم کا معاملہ ہے تو پھر رخ علی سے کچھ شرم کر اور کچھ کم گناہ کر. یعنی کہ جس علی کو سہارا بنا کر گناہوں کی طرف جا رہے ہو، اسی علی کو سہارا بن کر حیا کرو، خود بخود گناہ چھوٹ جائیں گے. اور انسان بہت سارے ایسے، میں فقط اس کے لیے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، if there is a will there is a way. انسان جب گناہ ترک کرنا چاہتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے. اور جب نام علی کے ذریعے سے، نام سیدہ کے ذریعے سے مدد لیں گے، کہ جو بات پچھلی مجلسوں میں آ چکی ہے. اور محبت انسان کو کس انداز سے تبدیل کر دیتی ہے اور انسان کو کیسا بنا دیتی ہے. جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب اویس قرنی یمن میں رہنے والے، رسول اکرم سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں. ماں نے اجازت نہ دی یا مشروط اجازت دی. کہا کہ اگر جا رہے ہو اتنی دیر آنکھوں سے اوجھل رہنا میں برداشت نہ کر سکوں گی، نہیں معلوم کب واپس آؤ کب پلٹ کر آؤ، سفر طویل ہے. نہیں معلوم رسول اس وقت کے جب تم پہنچو مدینہ میں ہو نہ ہو، ان سے ملاقات کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے، نہیں معلوم کتنے دن تمہیں ویٹ کرنا پڑے. اور یہاں پر میں انتظار میں جب تک تم واپس نہ آ جاؤ میں تمہاری رات تکتی رہوں اور اس فکر میں اور پریشانی میں مبتلا رہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور تمہاری خیریت کیا ہوگی. لہٰذا تم سے یہی گزارش، بلکہ حکم ہی ہے کہ اپنی سواری پر بیٹھ کر جاؤ. مدینہ پہنچنے کے بعد سواری سے اترنا نہیں. اگر رسول کی ملاقات ہو گئی تم سے تو بس ملاقات کر کے آ جانا، وَإِلَّا وہاں پر قیام نہ کرنا. جناب اویس قرنی پہنچے، خبر ملی کہ رسول اکرم اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، اور ماں کا حکم یاد آیا. کہا کہ ماں کا حکم ماننا واجب ہے، اسی محمد مصطفیٰ نے تو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر انہی کے ایک حکم کی پامالی کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نہ اترے اپنی سواری سے اور اسی وقت اپنی سواری کو پلٹایا اور پلٹ آئے یمن. رسول اکرم تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ، اور بس ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ کہتے جاتے تھے، پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، کہ یمن میں ہوتے ہوئے بھی میرے پاس ہے. وہ اویس قرنی کہ اس وقت یمن میں ہے مگر ہے بالکل میرے ساتھ. وہ اویس قرنی. جب اب یہ محبت کی معراج، خبر ملی ایک جنگ میں کہ رسول اکرم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا ہے. جیسے ہی خبر ملی، اس خبر کی تصدیق یا تردید کرنے سے پہلے، اس خبر کی تحقیق کرنے سے پہلے پتھر کو زمین سے اٹھایا اور اپنے دانت کو توڑ لیا، اور یہ سوچا کہ رسول کا دندان مبارک شہید ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دانت باقی رہے. اپنے دانتوں کو بھی توڑ لیا. ایک دانت توڑا، پھر سوچا کہ نہیں معلوم رسول اکرم کا کون سا دندان مبارک شہید کیا گیا ہے. ایک اور توڑا. ایک ایک کر کے اپنے سارے دندانوں کو، دندان مبارک کو توڑ دیا. رسول اکرم تک خبر گئی. رسول اکرم نے سرزنش کی ہوگی کہ میرے نام پر خون کیوں بہا.
کہا کہ اے اویس قرنی، اب قیامت تک جو بھی اپنے دانتوں کے درد کے لیے تیرے نام کا توسل اختیار کر کے شفا مانگے گا، خدا اس کے دانتوں کے درد کو شفا دے گا۔ مگر عزیزان محترم، ایک اور ایسی ہستی ہے کہ جس نے حکم خدا کے لیے اپنا سارا تن من دھن لٹا دیا، آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا چکے ہیں۔ کس لیے؟ حکم خدا۔ حکم خدا کس کا حکم؟ حسین ابن علی جو نمائندہ خدا ہے اس زمانے کا، امام معصوم، اس امام معصوم، اس حجت خدا کہ جو امام معصوم ہے، ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، تلوار نہ چلائی۔ اگر صرف آقا عباس کی تلوار کربلا میں چل گئی ہوتی تو کیا ہوتا انسان کو اندازہ ہے، مگر خدا کا حکم یہ تھا، خدا کی مصلحت یہ تھی کہ اس انداز سے مظلومیت کے پیغام کو پھیلا کر اسلام کو بچایا جائے گا۔ آقا عباس علیہ السلام نے تو، وہ عباس علیہ السلام کے ساری زندگی کا ارمان یہ تھا مولا کا، ارے علی ابن ابی طالب نے مانگا تھا خدا سے یہ کہہ کر کے کربلا میں کام آنے والا بیٹا، حسین کے کام آنے والا بیٹا، حسین کا سایہ بن کر رہنے والا بیٹا، اور کل کربلا میں اسی عباس کو اجازت نہ ملی۔ اور عزیزان محترم، وہ عباس کے جو اتنا شجاع ہے کہ جس کی تلوار سے فوج اشقیہ پر ایک مرتبہ لرزہ بھی طاری ہے۔ فوج اشقیہ صرف لشکر حسینی میں ایک فرد سے خوف زدہ ہے، آقا حسین علیہ السلام کے بعد، وہ یہی آقا عباس علیہ السلام۔ لیکن کیا ساری زندگی کا ارمان یہی بار بار یاد دلایا جاتا رہا، عباس اکیلا نہ چھوڑنا حسین کو، عباس حسین کی نصرت میں کبھی کوئی سستی نہ واقع ہو جائے، وہی عباس ہے۔ آقا عباس نے جیسے آقا حسین نے کہا ویسے عباس نے کیا۔ آقا عباس نے اپنے بازوؤں کو کٹوا دیا، ہم سے بازو کٹوانے کا نہیں کہا ہے اسلام نے، کہا ہے بس ان ہاتھوں کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، خدا تمہیں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، ان کے ذریعے سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرو، دنیا کی لذتوں کو کہ جو حلال ہیں ان سے استفادہ کرو۔ راہ اسلام میں تمہیں ہاتھ کٹوانے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے ان ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، بس۔ اور عزیزان محترم، کافی کچھ بیان کرنے کا ارادہ تھا، مگر اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں بشرط توفیق و حیات مجلس اپنے اختتام کو پہنچ چکی۔ دو جملے مصائب کے، جسے رونا آئے ٹھیک، نہ رونا آئے حسین کی ماں سے آنسوؤں کی بھیک مانگنا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدہ کی مصیبت کا بیان ہو اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ ہو۔ وہ بیٹی کہ جس بیٹی نے وفات رسول کے بعد 75 یا 95 یا 40 دن صرف آنسو بہائے۔ عزیزان محترم، آقا عباس علیہ السلام ساری اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو ایک طرف رکھ کے آقا حسین امام زمانہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے، عباس تم نے حسین کے حکم کے سامنے اپنی مراد کو بھلا دیا، اپنی حاجت کو چھوڑ دیا، قیامت تک جاؤ، تمہارے دروازے کو باب الحوائج بنا دیں گے، اب جو بھی تمہارے دروازے پر آ کر اپنی حاجت مانگے گا اسے رد نہیں کیا جائے۔ برادر مرثیہ پڑھ رہے تھے جناب سیدہ کے روز شہادت کا اور ان وصیتوں کا ذکر فرما رہے تھے اس مرثیے کے دوران کہ جو سیدہ کائنات نے فرمائی اپنے شوہر علی ابن ابی طالب سے۔ دو وصیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں،
وہ وصیتیں کہ جو زینب کبریٰ سے سیدہ نے بیان کی، 2 وصیتیں، اور بلایا ہے اپنی بیٹی کو اس وقت کہ جب علی مرتضیٰ مسجد نبوی تشریف لے کر گئے تھے، زینب و ام کلثوم گھر میں تھی، اور بلا کر کہا کہ اے میری بیٹی میرے قریب آؤ اور وصیتوں کو سنو، اور دیکھو یہ 2 وصیتیں ہیں، انہیں یاد رکھنا اور چھپائے رکھنا، کسی سے بیان نہ کرنا اس وقت تک کہ جب تک وقت نہ آ جائے۔ اور زینب کبریٰ نے ان 2 وصیتوں کو، سیدہ کی 2 وصیتوں کو چھپا کر رکھا، مخفی رکھا۔ ایک وصیت کو 50 سال تک چھپا کر رکھا، اور دوسری وصیت کو 15 سال تک مخفی رکھا، کسی سے نہ کہا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب پہلی وصیت کے پورے کرنے کا وقت آتا ہے، اور وہ وقت ہے کہ جب میدان کربلا میں وقت رخصت آقا حسین تشریف لے کر آتے ہیں، اور بیویوں کے خیام میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں اے بیویوں تمہیں خدا کے حوالے کیا، اے بیویوں، اے سارے خانوادے تمہیں زینب کبریٰ کے حوالے کیا، زینب کبریٰ کو خدا کے حوالے کیا۔ اور پھر اپنی بہن زینب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن، بھائی تم سے جدا ہو رہا ہے، آخری سلام کو قبول کر لو۔ بی بی جیسے ہی سلام کیا، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے محسوس کر لیا کہ یہ میرے بھائی سے میری آخری ملاقات ہے۔ کہا کہ میرے بھائی حسین، اگر ہو سکے تو اپنے گلے سے ذرا تحت الحنک کو تو ہٹائیے گا۔ آگے بڑھتی ہیں، ایک مرتبہ حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی زینب نے بوسہ لیا نا حسین کے گلے کا، تو حسین نے سوال کیا بہن یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ زینب نے کہا بھائی، یہ بہن ایک بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی، ماں کی وصیت کو پورا کر رہی ہوں۔ ماں نے وقت رخصت یہ کہا تھا بیٹا زینب کل کربلا کا میدان ہوگا، میرا حسین غریب ہو چکا ہوگا، ظاہری وجود کے اعتبار سے میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں گی، میری جانب سے حسین کے اس گلے کا بوسہ لینا کہ جس گلے پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ میں اس روایت کے دوسرے ٹکڑے کو بیان نہیں کر رہا، جناب سیدہ کی وصیت کو فقط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری وصیت، 15 سال گزرے تھے، یہ تو وہ وصیت تھی کہ جو غم کے وقت جناب زینب کبریٰ نے پوری فرمائی۔ 15 سال کے بعد وہ وقت ہے کہ خوشی کا وقت ہے، آقا علی مرتضیٰ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ آقا علی مرتضیٰ کو یہ خبر ملی ہے کہ اے علی آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نو مولود بیٹے کو اپنی گود میں لیا، دیکھتے ہیں اور چہرے کو، نورانی چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں، مسکرا کر کہتے جاتے ہیں خدا نے مجھے بالکل ویسا ہی بیٹا عطا کر دیا کہ جیسے بیٹے کی میں نے خدا سے تمنا کی تھی۔ نام رکھنے کی باری آئی، اس بیٹے کا نام عباس رکھا۔ عباس نام جیسے ہی زینب کبریٰ کے کانوں میں پڑا، ایک مرتبہ لپک کر گود سے اپنے اس بھائی کو اپنی گود میں لیا، کہا بابا اس میرے بھائی کا نام عباس ہے نا، ذرا اگر ہو سکے ایک لمحے کے لیے عباس بھائی کو میرے گود میں دیجئے۔ جیسے ہی زینب کبریٰ نے اپنے بھائی عباس کو گود میں لیا، کانوں پر اپنا منہ رکھ کر کچھ کہتی جاتی ہے۔ سوال کیا بیٹی زینب یہ بھائی سے بات کرنے کا، اس انہماک سے بات کرنے کا کون سا وقت ہے؟ کہا بابا بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، ماں کی وصیت پورا کر رہی ہوں۔ اماں زہرا نے یہ کہا تھا زینب بیٹا تمہارا ایک بھائی عباس نام کا اس دنیا میں آئے گا، اسے مجھ فاطمہ زہرا کا سلام۔ عباس کو میرا سلام عرض کرنا زینب، بس اب میں آپ کے ذہنوں کو مدینہ منورہ سے بہت دور میدان حشر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ چلیے ساتھ میں میدان حشر، خدا کی صدا آئے گی، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ کہ فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ملکہ روز قیامت فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ جب فاطمہ زہرا آ جائیں گی، یہ کہیں گی اے خدا
مجھے میرا بیٹا حسین بہت یاد آ رہا ہے، حسین کو حاضر کیا جائے گا اس انداز میں کہ آقا حسین کا کٹا گلا خون رگوں سے جاری ہوگا۔ فاطمہ زہرا کہیں گی میرے چاہنے والوں کی سفارش کرتی ہوں، مغفرت کر دیجئے خدا۔ کہا فاطمہ سامان شفاعت کیا لے کر آئی ہو، شفاعت کا سامان کیا لے کر آئی ہو؟ ایک مرتبہ اصغر کا خون بھرا کرتا، ارے دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو۔ اے خدا میری اس امت کی سفارش کو تجھے اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد، رونے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اے خدا اس محفل پر رحمتوں، برکتوں، عافیتوں کو، مغفرتوں کو نازل فرما۔ اے خدا جنہوں نے جس انداز سے بھی اہل بیت پر ظلم کو ڈھایا ہے ان پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما۔ اے خدا مشکل میں مبتلا مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ ہے آقا عباس علیہ السلام کے باب الحوائج ہونے کا، خصوصیت کے ساتھ جو بھی اولاد کے متمنی مومنین مومنات سے انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ اے خدا مریضوں کی شفا یابی فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے ہم سب کی شفا فرما۔ اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا سرکار امام زمانہ کے لشکریوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ حاجی محمد جعفر پارپیہ کے فیملی کے تمام مرحومین، حاجی محمد عبداللہ داتو اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، حاجی یوسف علی بندے علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین کہ جتنے بھی مومنین ہیں، جملہ مرحومین مومنین مومنات اور جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شہداء اسلام مراج کرام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ کل کی مجلس برادر صابر بھائی اس حسینیہ، اس امام بارگاہ کے خادم، اہل بیت علیہ السلام کے غم کو برپا کرنے والے اور فرش عزا کے خدمت گزار، ان کی زوجہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کل کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ صابر بھائی خیریت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، ہم سب ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے بشمول اس مومنہ کے اور تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے۔